اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصحف شریف کا یہ دوسری سورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع 5 آیات بینات پر مشتمل آیتوں کی سیریل ہے 148 to 152۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو توفیق عنایت فرمائی اس کلام کی تلاوت کرنے کی جو عرش اعظم سے نازل ہوا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمارے رب کا، اور ہم دعا کرتے ہیں ہمارے رب سے کہ ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، ہم ان کو دریافت کر کے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے سوچ کو، اپنی سٹائل کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے اپروچ کو سدھاریں، ہماری اپنی زندگی سدھرے، اور ہم کتاب اللہ کی روشنی میں اس ہمارے سفر دنیا کو طے کریں، اور اسی روشنی کے ذریعے پھر ہمارا سفر آخرت شروع ہو اللہ کی رضا کے تحت۔ آیات بینات کی تلاوت کرنے کے بعد ایک انسان کے ذہن پہ جو اثر ہوتا ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں آپ سے شیئر کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن جو کچھ ہمیں فہم دیا اللہ نے تلاوت کے بعد اس کو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کا ایک اینگل یا رخ ہوا کرتا ہے، وہ اس کی طرف ٹرن مارے گا ہی۔ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، جس زمانے میں تم ہوگے، جس عراق کے تم ہوگے، ایک دن اللہ تمہیں ایک جگہ اکٹھا جمع کر ہی لے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں سے آپ کا اخراج ہو، آپ ٹرن کر لیں عبادت کے خاطر اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہوا کرتا تمہارے اعمال سے۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیں عبادت کی خاطر، اور مومنو جہاں کہیں بھی تمہارا بود و باش ہو تم عبادت کی خاطر اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف ہی کیا کرو۔ اسی طرح انسانوں کے لیے تم پر کسی کوئی آرگومنٹ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، مگر جو ظالم اور گنہگار ہیں وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ سو ان سے ڈرنے کی مطلق ضرورت نہیں، تمہیں میری خشیت ہونی چاہیے ہمیشہ، اور جب ایسا ہوگا تو میں اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دوں گا، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر تم ہدایت کی راہ پر چل سکتے ہو۔ اور اسی خاطر تو ہم نے بھیجا ہے تم میں ہمارے رسول جو تمہارے اپنے ہیں،
تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ہماری آیتیں، اور تمہارے بیہودہ اور فرسودہ اور خام خیالات کو دور کر کے پاکیزہ کر دیتے ہیں تمہیں، اور تم کو تعلیم دیتے ہیں الکتاب کی، الحکمہ دا وزڈم کی، اور تمہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ سو دیکھو، تم مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، میرے خوف کے تحت زندگی گزارنا، میری پریزنس کا احساس تمہیں ہمیشہ رہنا چاہیے، میری نعمتوں میں تمہارا حصہ بھی بالکل لگتا رہے گا، اور شکر گزار بنے رہنا میرے لیے گریٹفل بنے رہنا، اور کبھی انگریٹفلنس تم میں نہیں آنی پائے۔ یہ کچھ ذہن نے محسوس کیا تھا آیات بینات سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں۔ ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ کچھ انفارمیشنز ہیں ہمارے لیے، اور کچھ ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ احکامات ہوتے ہیں۔ قرآن شریف کا معاملہ اس میں بالکل عجیب دکھائی دیتا ہے کہ احکامات بالکل واضح، پھر انفارمیشنز آتی ہیں، جنت اس طرح کی ہوگی کہ جہنم اس طرح کی ہوگی کہ حشر اس طرح ہوگا یا حساب اس طرح ہوگا یا قیامت اس طرح ہوگی وغیرہ ذالک، یہ انفارمیشنز ہیں۔ اور پھر اس میں جو احکامات ہیں موجود، ان احکامات کو ہن ام الکتاب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیز ہیں، بنیاد ہیں کہ تم کو کرنا کیا ہے، تم کو کیا نہیں کرنا۔ سائنسی آیات بھی اس میں ہیں۔ سائنسی آیات کا ایک توجہ جو میرے اپنے ذہن میں آتی ہے کہ ہر دور میں جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی اور سائنس ترقی کرتی جائے گی، ہر دور میں اس میں وہ آیتیں موجود ہوں گی جو دنیا کو یہ بتائیں گی کہ یہ مین میڈ چیز نہیں ہے، کسی انسان کا یہ کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا کلام ہے جس کی قدرتوں پر تم ریسرچ کر کے ایک آدھ بوند سائنس کی اب تک کھوج پائے ہو ایک بڑے سے سمندر میں، یہ اس کی کتاب ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس اسپیس میں تم ریسرچ کرتے ہو، وہ چیزیں جو تمہاری خوراک ہیں اس میں تم ریسرچ کرتے ہو، وہ پانی تم کو دکھائی دیتا ہے، چاہے سمندر ہو، دریا ہو، چاہے زیر زمین پانی ہو، اس کی تم کھوج کرتے رہتے ہو، اور تمہیں تھوڑا تھوڑا کچھ پتہ لگتا ہے کہ وہ سسٹم کیا ہے جس سسٹم کے ذریعے اللہ نے تمہارے لبوں تک اس پانی کو پہنچایا ہو، یا اسے اس زبردست سٹور کو سمندر کی شکل میں اس گھومتی پھرتی تیزی سے گول گھومتی ہوئی دنیا میں ٹھہرا کر رکھا ہوا ہے۔ اتنا پانی، زبردست باڈی ہے اس پانی کی، اور وہ اس زمین کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے۔ زمین پہ کئی حصہ، کہتے ہیں 3 حصہ پانی اور 1 حصہ زمین ہے، اینی تھنگ لائک دیٹ۔ یہی کوئی سائنس کا درس نہیں ہو رہا ہے، مراد کہنے کی یہ ہے کہ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہیں، اس میں کوئی چیز ہم کھوج لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، ہم شعور کی اس منزل پہ نہیں پہنچے تھے کہ ہم سمجھ سکیں ہمارے رب نے کیا فرمایا، یا پھر ہم وہ مس کر گئے چانس کہ کتاب اللہ پر ہم اتنی کھوج بین کرتے تو شاید سائنس میں سب سے زیادہ ہم آگے رہتے۔ لیکن ہماری اپنی بھی سائنس جس کو ہم اپنی کہتے ہیں، اس میں بھی میں نے دیکھا کتاب اللہ کا دخل نہیں دکھائی دیتا، ورنہ کتاب اللہ کا دخل ہوتا تو سب سے پہلے ہم دنیا کو یہ کہہ سکتے تھے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا۔ واٹر ہی حیات کی بنیاد ہوا کرتی ہے، پانی یا پانی جن اجزاء سے بنا ہوا ہے وہی حیات کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ جس کرے پر پانی نہیں ہے اس پر کوئی آبادی اور کوئی حیات ہمیں ملنے کی نہیں۔ اپنے دور میں ہماری سائنسی ترقی ضرور ہوئی، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ کتاب اللہ کا اس میں رول نہیں تھا۔ موجودہ دور کی سائنس میں بھی کتاب اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو حاملین کتاب، حاملین قرآن نہیں ہیں۔ اور جب وہ کسی منزل پہ پہنچتے ہیں تب ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات بیان کر دی تھی، ہمارا چشمہ شاید غلط تھا، ہم دیکھ نہیں پائے، اب دنیا کے دوسرے لوگوں نے کھوجا۔ خیر، اس وقت یہ بات یہاں زیر تبصرہ آ گئی۔ پچھلی محفل میں یہ بتایا کہ جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ تحویل قبلہ کا حکم فرمایا اللہ نے، اور اس کی وجوہات بھی بیان کر دی، اور یہاں وہ احکامات ہیں کہ عبادت کے خاطر کب، کہاں، کس طرح سے رخ کیا جائے۔
لیکن اس میں ایک بنیادی مضمون جس میں ہمارے لیے ایک چھوٹا سا آرڈر ہے. آرڈر چھوٹا سا نہیں ہے، بڑا گہرا ہے. الفاظ اس کے مختصر ہیں، گہرائی اس میں بہت زیادہ ہے. پہلی آیت شریفہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ایک رخ ہوتا ہے انسان کا، وہ صرف ٹرن لے گا ہی. یہ فطری معاملہ ہے. بعض ذہنوں میں بعض چیزیں اس درجے اہمیت حاصل کر جاتی ہیں کہ ہر وقت اسی طرف ان کا دھیان جاتا ہے، اور اس کو یہاں کوئی زور اور زبردستی دین میں کرنے کی کوئی گنجائش کبھی رکھی ہی نہیں. اللہ نے شروع دور سے اس انسانیت میں لا اکراہ فی الدین، پوری آزادی انسان کو پہلے دن سے ملی ہوئی ہے کہ اس آزادی کے ذریعے وہ اپنے فہم، اپنے شعور کے ساتھ میں جس دین کو چاہے قبول کرے. یہ آزادی اللہ نے کبھی سلب نہیں کی اور کسی نبی کے دور میں نہیں ہوئی. حق بات کہہ دی جائے، اما شاکرا و اما کفورا. جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے. یہ اس کا ماننا یا نہ ماننا اس کی آخرت پر اثر انداز ہوگا. ہمارے لیے لستا علیہم بمسیطر، ہم داروغہ گیری نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، حسن اخلاق کے ساتھ پہنچانا، قولم بلیغہ کی صورت میں، نرم انداز میں، لوگوں کے دل میں اترنے کے انداز میں. وہ بنیادی مضمون توحید کا، خوف آخرت کے اس احساس کو اور مورالٹی کو، کیریکٹر کو، جس کو ہم اسوہ حسنہ کہہ سکتے ہیں، اس کو پیش کر دیا جائے. اب یہ انسان پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے تئیں کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنے تئیں کتنا وفادار ہے. یہ اس پہ چھوڑ دیا جائے. پھر بیرونی کوئی بھی حرکات اور ڈیزائن وہ کرے، لیکن ایمان کا سارا معاملہ انسان کے قلب سے ہوتا ہے، اور حساب بھی اسی سے لیا جانے والا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان کے حساب کے تعلق سے کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس سینے میں چھپائے چھپائے دل کو گھومتا ہے. اس میں بھید تیرے بھرے رہتے ہیں. بظاہر تو کچھ بولتے رہتا ہے، اندر میں کون سا کینہ ہے، کون سا بغض اندر میں پڑا ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہوتا. بظاہر اچھی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں، لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ میرے رب کو ہی معلوم ہے صرف، اور مجھے معلوم ہے، اور کوئی تیسرا اس میں گواہ نہیں ہو سکتا. یہ دو فرشتے بھی نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں ہو سکتا. دل کی کیفیت اگر کسی کو معلوم ہے تو صرف اس ذات کو جس نے اس دل کو پیدا کیا اور اس کو ڈیزائن دی ہے. یہ قلب اور دماغ اور دل، یہ تینوں کیفیتوں کا ایک نام ہے، اور اسے صرف اللہ جانتے ہیں. یعلم ما فی الصدور، اس کے انٹلیکٹ میں، اس کے سینے میں، اس کے دل اور دماغ میں کون سی کھچڑی پکتی ہے میں جانتا ہوں. 50 نمبر کی سورت شریفہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کون سے وسوسے اس کے دل اور دماغ میں اٹھا کرتے ہیں، اور ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. حشر میں حساب ہی ہونا ہے انسان کے دل سے، اس کے انٹلیکٹ سے، اس کے نفس سے، اس کے ضمیر سے. بہرحال اس طرف آتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا. یہ معاملہ ہی ہے، اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرو. یہ اختلافات ملتے ہی رہیں گے، اس سے ایک سیڑھی اوپر ہو جائیں، اختلاف نیچے رہ جائیں گے. ہم کامن ایجنڈا پہ کام کریں. اس آیت میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس پر تو ہم مجتمع ہو سکتے ہیں. حکم ہے اس میں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ ٹائم ویسٹ مت کرو، آگے بڑھو نیکیوں کو. کتنے ایونیوز کھلے ہوئے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ان ایونیوز پہ چلتے رہو، اپنی زندگی گزارتے رہو. اور یہ جو اختلافات ہیں، اختلافات ولا یزالون مختلفین، رب تعالیٰ فرماتے کہ اختلاف سے باز آتے ہی نہیں انسان. یہ بھی اس کا ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اختلاف میں وہ کس حد تک جاتا ہے کسی کے ساتھ، اور کس حد تک کسی کو برداشت کرتا ہے. یہ انسان کی آزمائش رکھی گئی ہے. اس آزمائش میں ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہونا چاہیے. اس ٹیسٹ میں کامیابی سے پاس ہو جائیں. اختلاف ہوتے رہیں، ہم اختلافی باتوں میں پڑھیں ہی نہیں، ہم اپنے قد کو تھوڑا اونچا کر لیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں 17 نمبر کی سورت شریفہ میں قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ پر اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کام کیے جا رہا ہے. لیٹ ہم ڈو. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. تمہارے رب کو ہی اچھی طرح معلوم ہے کہ زیادہ اسٹریٹ یا زیادہ ہدایت والا راستہ کس کا تھا. اب اس وقت اگر ہم یہ فیصلہ کرنے جائیں کہ آپ کا راستہ زیادہ صحیح ہے یا میرا راستہ زیادہ صحیح ہے، ہم دونوں کا سفر بند ہو جائے گا. ہم اسی پہ بحث کرتے رہیں گے کس کا سیدھا راستہ ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم ہے. جو چیز اللہ کو معلوم ہے اور قیامت کے دن اس کو وہ کھولنے والا ہے، اس کے لیے ہم اگر یہاں مارا ماری کرتے ہیں تو قیامت سے پہلے ہم خود قیامت کو اپنے اوپر میں ڈھائیں گے ایک دوسرے کے اوپر. اختلاف کو برداشت کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو نیکیوں میں. بار بار یہ چیز کہی گئی ہے. اختلاف اس وقت مٹ سکتے ہیں جب اپنے ہدف کو ہم طے کریں، اور یہاں ہدف ہم کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. اور اس کو دوسری جگہ بھی سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے 21 نمبر کی آیت میں فرمایا، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ایک دوسرے سے آگے بڑھو. دوڑ میں نہیں بڑھنا چاہتا آدمی کہ میں سب سے آگے رہوں دوڑ میں. نیکیوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آگے بڑھو، لپکو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے زیادہ. اتنا بڑا دھن دے رہا ہے اللہ. کوئی شخص ایسا جو کہہ سکے کہ ساری زمین میری ہے اور اس کی ساری نعمتیں میری اور سارے خزانے میرے ہیں؟ ایک ایک جنتی کو کہا کہ یہ جو زمین بھر کا خزانہ ہے اس سے زیادہ دے رہا ہوں میں تجھے، اور آسمان بھر کا بھی. تصور نہیں کر سکتا کوئی شخص کے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں. اگر واقعی اس کا احساس ہو جائے تو انسان اپنے زندگی کے ہر پل کو اس طرح فائن ٹیون کرے کہ اس کا راستہ جنت کی طرف جائے. اس کو دنیاوی کاموں میں بالکل وہ انوالو رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ اور اسٹائل کو تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کر لے. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی نارمل زندگی کو ہی اللہ کی رضا کے لیے ہم کر سکتے ہیں. زیر تذکرہ آئے گی بات. کتاب اللہ ہم کو پوری پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ اگر مدد فرمائے تو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس کے لیے آلریڈی پریپیئرڈ ہے جو اللہ کے ساتھ ایماندار ہوتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ اور ان کی سٹائل آف فنکشننگ کے ساتھ میں ایماندار ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اس کو دے. اور بھی آیتیں ہیں، ہم طوالت کی خاطر اس کو نہیں لیتے ہیں. ہم وہ کتاب پر چل رہے ہیں، وہ کتاب ہمارے ہاتھوں ہیں جو آلریڈی آپ کے گھر میں 1450 سال سے موجود ہے. ہم کوئی اپنی کتاب پڑھنے کے لیے انشاءاللہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے. کوئی ہمارے مضمون کی طرف ہم کبھی دعوت نہیں دیں گے. ہماری تحریک کی طرف ہم دعوت نہیں دیں گے، اس لیے کہ کوئی تحریک ہماری ہے ہی نہیں. ہماری جماعت کی طرف ہم آپ کو دعوت نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہماری کوئی جماعت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ہم اگر آپ کو بلائیں گے تو صرف اس کتاب کی طرف جو ہماری نہیں ہے اور جو آپ کی بھی نہیں ہے. آپ کی اور ہماری اور سارے کائنات کی جس نے تخلیق کی ہے اس کی کتاب کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں. ساری دنیا کو ہم دعوت دیں گے صرف ایک ہی طرف. پھر اس میں بلا لحاظ مذہب و ملت اور رنگ اور نسل اور زبان اور علاقے صرف ایک ہی دعوت ہوگی کہ رجوع الی القرآن کرو اور اپنے آپ کو سدھارو. اس میں کوئی تیسرا تم کو سدھارنے نہیں ملنے والا. اس دنیا میں جہاں ہر چیز ہم کو پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے، پھونک پھونک کر ٹھوک بجا کر دیکھنا پڑتا ہے، why to trust anybody؟ ہم خود کیوں نہ اس کو توجہ دیں. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اس میں ٹائم ویسٹ نہ کرو. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم کسی بھی علاقے میں رہو، کسی زمانے میں رہو، کوئی رنگ ہو تمہارا، کوئی نسل ہو تمہاری، ایک دن تم کو ایک پلیٹ فارم پہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اچانک کھڑا کر
عُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، حاضر کر دیے جائیں گے ہم سب all of a sudden اللہ کے سامنے. اس دن کا لحاظ کرتے ہوئے آج دنیا کے ہر پل کو اگر آپ گزار لیں، سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ کے ذہن کے گوشے میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن کھڑے رہ کے زبردستی زیادہ ہارن بجا رہا ہوں، اس کا بھی حساب ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا. دیکھیے انشاءاللہ پھر پوری زندگی گاڑی کی ڈرائیونگ بھی انشاءاللہ عبادت بن سکتی ہے، ہارن بجانا بھی عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ فائن ٹیون کر لیا جائے ذہن کو. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس طرح عبادت کے لیے ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ ان کا ایک ہدف، ایک ٹارگٹ، ایک رخ، ایک قبلہ ہونا چاہیے، اور یہ اسی کے ذریعے اب انسانوں کو کوئی آرگومنٹ کی گنجائش نہیں ہوگی. اور یہ قبلہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تعمیر کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ میں، اور یہ جو بیچ کا پیریڈ بنی اسرائیل کا گزرا ہے ایک پرٹیکولر ایریا اور علاقے اور قوم کے اعتبار سے، اب گلوبل بات ہوگی. گلوبلائزیشن یہ آج کی چیز نہیں ہے. گلوبلائزیشن کے بیج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ جو دین ہے وہ گلوبل رہے گا. کوئی نبی میرے بعد نہیں آنے والا، کوئی کتاب اور کوئی رسول میرے بعد نہیں آنے والے، اس لیے گلوبلی میں تم کو دعوت دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل والی بات سب سے پہلے اللہ نے ان کے تعلق سے سورہ الاعراف میں فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. تمام کی تمام انسانیت کو اعلان کر دو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، گلوبل رسول. تو ان کو فرمایا کہ آپ اور آپ کی اتباع کرنے والے قیامت تک کسی بھی علاقے، نسل اور رنگ کے ہوں، عبادت کے لیے وہ ایک ہی رخ کریں گے، بیت اللہ کا، جس کا رینوویشن حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں نے کروایا ہے. لیکن اب جس آرگومنٹ کھڑا کریں، آرگومنٹ کا کبھی جواب نہیں دینا، حجت کا جواب نہیں دیا، ڈیبیٹ لے کے بیٹھ جائیں، ٹائم ویسٹ کریں، کوئی ضرورت نہیں. ہماری بات کہہ دی جائے سنجیدگی سے، بشرطے کہ سننے والے بھی ہوں، سننے والے بھی کرائے سے لانے پڑیں. ہو یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے. لوگ سننے والے ہوں، اللہ کا کلام پڑھ کر سنا دیا جائے پازیٹیولی، کوئی مانے کوئی نہ مانے. ڈیبیٹ ہوتی اس لیے ہے کہ کسی کو منوانا چاہ رہے ہیں ہم، نہیں، یہ کوئی پازیٹیو کام نہیں ہے. پھر جو ظالم ہیں وہ گھیر گھار کے تمہیں اس طرف لائیں گے ہی، ڈیبیٹ کی طرف. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اوائڈ اٹ فلا تخشوہم، اور ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں ہے. وخشونی، مجھ سے اگر تم ڈرتے رہو گے تو کیسے بھی فرعون ہوں گے میں تمہاری حفاظت کروں گا. تم میں میرا خوف ایک بار غالب آ جائے، یہ خوف غالب مجھ میں بھی نہیں ہے. میں سچ کہتا ہوں آپ سے، بہت ساری چیزوں سے خوف لگا کرتا ہے، خدا کا خوف اس درجے کا مجھ میں بھی نہیں ہے. اب تک میں اس کی کوشش میں لگا ہوں، اور آپ سے بھی دعوت دیتا ہوں کہ کوشش جاری رکھنا آخری سانس تک. میں خود اس کوشش میں ہوں، میں چیک کر لیا ہے اپنے آپ کو. میں دیکھتا ہوں کہ اس معیار پہ نہیں ہوں کہ ہر خوف پر اللہ کا خوف مجھے غالب ہو. بہت ساری چیزوں سے ڈر لگتا ہے، چھاپا پڑ جائے گا، ریڈ پڑ جائے گی. ایک ریڈ اللہ تعالیٰ مارنے والے ہیں اس پوری کائنات پر، اس کا ڈر لگتا ہے. ویسے ہی ڈر لگتا ہے جیسا دوسرے چھاپے پڑ جائیں، پولیس کے یا سرکار کے یا اس کے یا اس کے، اتنا ڈر لگتا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ ابھی وہ لیول میرا نہیں آیا، اسی لیے تو بیٹھ کے آپ سے کچھ شیئر کرتے رہتا ہوں کہ مجھ میں وہ ایمان پیدا ہو کہ سارے خوف پر اللہ کا خوف غالب آ جائے، سارے چھاپوں پر اللہ جو چھاپا مارنے والا ہے قیامت کے دن پوری کائنات پر، اس کا خوف غالب ہو، تب جا کے بات بن سکتی ہے. اس سے کوئی خوف، ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. مجھ سے اگر خوف زدہ رہو گے، وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میری نعمتیں میں تمام کر دوں گا، نچھاور کر دوں گا تم پر. ایک بار پیدا تو کر لو میرا خوف جیسا ہونا چاہیے. اور اسی خاطر تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون.
اسی خاطر تو میں نے نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ نسل انسانی میں سے ہیں، تمہارے اپنے ہیں، تم ان کو جانتے ہو، ان کے خاندان کو جانتے ہو، غیر معروف نہیں ہیں، وہ اس معاشرے کے بہترین فرد ہیں، اور ان کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ یہ ان کا پروگرام نہیں ہے، یہ تو میں نے وحی کی ہے، اور یہ تم کو بلا رہے ہیں اس راستے کی طرف جس میں صرف اور صرف تمہارا فائدہ ہے۔ تم سدھر جاؤ، تمہاری دنیا آخرت دونوں سدھر جائے۔ تمہیں فکر نہیں ہوتی اپنی، اور تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت ہے، اور آپ کے فنکشنز ہیں، پروگرام ہم کو بھی ویسے ہی بنانا پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جس وقت اس علاقے میں ہی نہیں، اس ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو پہلے رکھا، کن چیز کو بعد میں رکھا، یہ تدریج اور یہ سیکوینس اگر ہم خیال میں نہیں رکھتے ہیں تو کامیابی کی کوئی ضمانت مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کام شروع کیا۔ اگر وہ مدارج ہمارے پاس میں نہیں ہیں تو کامیابی کا وہ لیول صرف ڈے ڈریمنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے جو اور بھی جگہ یہی بات، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ہم سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت پڑھیں گے، اور اس پر پہلے توجہ کریں کہ رسولا منکم پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں تم پر ہماری آیتیں۔ یہ بنیادی کام ہے، اور جب یہ اس کو پرائم حیثیت نہیں ملے گی، سب سے اول یہ کام نہیں ہوگا، کسی اور کام کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کام سارے ہو رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کون کیسا ہے کیا ہے۔ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تحقیق کرتے پھروں، لیکن جب بھی میں چلوں گا، میں کام شروع کروں گا، ہم کو جب بھی چلنا ہوگا، ہمارا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتنا، اللہ کے کلام کو ہم پڑھ کے سنا دیں۔ ولا تکتمونہ، کچھ بھی نہیں چھپائیں گے ہم پورے قرآن شریف کو لے کر چلیں گے، کچھ آیتیں نکال کر کوئی کام شروع نہیں کریں گے، کوئی آئیڈیا نہیں تعمیر کریں گے، یا چند آیتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمفیسائز کرتے ہوئے کوئی روڈ نہیں پکڑیں گے۔ ہمیں وہ پورا پیکیج چاہیے جو 23 سال تک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس پورے قرآن شریف کو جو سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سورہ الناس پر اس کا دور پورا ہو کر پھر دور شروع ہوتا ہے، یہی ہمارے درمیان سرکولیٹ ہوتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں سے کچھ چیزیں، کچھ آیتوں کو ایمفیسائز کر کے کوئی کام یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں کا بنیادی کام صرف ایک رہے گا، اللہ کے کلام کو پہنچا دو، کسی بھی شکل میں، کلاسز کی شکل میں، درس کی شکل میں، چاہے وہ پھر میڈیا پر ہو، کسی اور ذریعے پر ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، چاہے آپ کو گھر میں سنانا، اور کام سارا گھر سے شروع ہوگا۔ گھر وہ پہلا یونٹ ہے جس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مجھ پر۔ خواہش ہے، لوگ اصرار کرتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں اللہ کا کلام لے کر، مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے مجھے فکر ہونی چاہیے میرے اپنے گھر کی، اس لیے کہ ایک کامن منیمم پروگرام ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں قرآن شریف سے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کامن منیمم پروگرام کیا ہے۔ ہر جگہ ایک کامن منیمم پروگرام ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس پہ عمل کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ عمل تو ہونا ہی چاہیے۔ اور وہ 66 نمبر کی سورت کی 6 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم نے ایسے کیسے سمجھ لیے کہ تم جہنم کے پرے کی چیز ہو؟ 66 نمبر کی سورت 6 نمبر کی آیت جا کے پڑھ لیں، کتاب اللہ تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہ کامن منیمم پروگرام ہے، سب سے پہلے جہنم کی آگ سے مجھے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے دعوے ایمان کچھ بھی ہوں، میں کسی بھی خاندان کا ہوں، کوئی بھی میری جو یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا میں کتاب اللہ کو بھی پیش کر رہا ہوں، اس میں بھی نقطہ نظر میرا صرف ایک ہو کہ میں جہنم کی آگ سے مجھے اللہ بچا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے،
یہ نام لے کے ہم سے کہا گیا جناب عالی، ہمارا نام لے کر بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بھی ہم جاگنے کو تیار نہیں، کہ اس کو کہا ہوگا یا ایھا الذین آمنو، ہم کہاں ہیں بھائی؟ یا ایھا الذین آمنو وہ ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیتیں اس قرآن شریف میں ہیں، 5-10 بھی ہم کو نہیں معلوم۔ یہ کیا رشتہ بن گیا قرآن شریف سے ہمارا؟ کہاں سے کوئی ترقی ہوگی؟ انشاءاللہ کبھی کوئی ترقی نہیں ہوگی جب تک کتاب اللہ سے رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ سینکڑوں آیتیں یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کی 2-5 آیتیں بھی ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارا رب ہم کو ڈائریکٹ نام لے کے کیا حکم دے رہا ہے۔ اس میں کیا ہم ادھر یہود کو حکم دے رہا ہے، یا نصارہ کو حکم دے رہا ہے، یا مشرکین کو یا کافرین کو کہہ رہا ہے، یا ہم سے کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم۔ بہت بڑی عربی دانی کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا دماغ کو فائن ٹیون کریں تو پتہ لگے کہ کہا کیا گیا۔ پسینے چھوٹ جانے چاہیے، نہیں چھوٹتے ہیں۔ آنکھیں بہہ جانی چاہیے، نہیں بہتی ہیں، اس لیے کہ ہم تو سمجھے ہیں کہ بخشے بخشائے ہیں۔ پھر یہ آیت کیوں ہے قرآن شریف میں اگر ہم بخشے بخشائے ہوں تو؟ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے پروگرام چالو کرو۔ یہاں بات کہنا اس سے زیادہ اہم ہے مجھے میرے گھر میں بات کرنا، اس کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ آپ بھی تشریف لائیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی فکر لیجئے، اس کی فکر کیجئے۔ مجھے نہیں یہاں بھیڑ لگانی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر کی خبر پہلے لیجئے۔ یہ کامن منیمم پروگرام ہے، بڑے بڑے پروگرام بنا کے ساری دنیا کو آپ اصلاح کرنے نکلے ہیں، ایمان بانٹنے نکلے ہیں، اپنے گھر کی تو خیریت منائیں، اپنے آپ کی تو خیریت منائیں۔ ہم چھوڑ دیے جائیں گے، ایسا ہونا ہے، سوچ صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے شروع میں کہا تھا اسٹائل، ایٹیٹیوڈ، اپریسیشن، ڈیپریسیشن سب بگڑ گئے ہیں، اور سب کو قرآن شریف کے تحت ہر ایک کو ریپیئر کرنا ہوگا، ورنہ کوئی بات نہیں بننے والی۔ محنتیں تو بہت ہو رہی ہیں، گراف ڈاؤن اور ڈاؤن آئے گا۔ محنتوں کی تدریج اور سیکوینس وہ نہیں ہے جو دور اول میں کیا گیا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ہماری آیتیں، اور سیکنڈ کام یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ، فرسودہ خیالات، وہم، یہ وہ خام خیالات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہر طرح کے طاغوت، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں سے تم کو پاک کر دیتے ہیں، یہ گندے خیالات سے تمہارے خیالات کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، الکتاب کی تم کو تعلیم دیتے، اور الکتاب کے ذریعے تم میں الحکمت آئے گی، اس لیے کہ حکمت کا پورا خزانہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جس میں میں نے حکمت کے خزانے رکھ دی۔ وزڈم کہاں سے آئے گی؟ قرآن غائب، وزڈم غائب۔ اس وزڈم کو اگر حاصل کرنا ہے تو بازار میں کوئی دکان نہیں ہے، اس کے لیے واپس قرآن شریف پہ آنا پڑے گا۔ حکمت اور دانائی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہاری تعلیم کرتے ہیں الکتاب کی، الحکمت کی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا الکتاب کیا ہو، الایمان کیا ہو۔ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم نے رسول مبعوث فرمایا کہ آج 1450 سال بعد بھی تمہارے سامنے پیکیج موجود ہے۔ کتنی بڑی خوبی اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی شکر ادا کرنے کی بھی توفیق ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ایسی نورانی کتاب موجود رکھا ہے ہم نے، وہ اندھیرے میں ہم ٹارچ لے کے گھوم رہے ہیں۔ اس سراجم منیرہ پر جو آپ نے کتاب نازل فرمائی، میرے گھر میں آپ نے میری پیدائش کے پہلے سے رکھا تھا اس کو، اور میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں۔ نہیں، میں اس نور کو جو نور مبین ہے اس سے اپنے سفر دنیا اور آخرت طے کروں گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اپنی بات کے لیے ہم ایک آیت اور پیش کریں، سورہ آل عمران میں 164 نمبر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا جن کا پرائم کام یہ یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور قرآن شریف میں کئی جگہ ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام کیا تھا، اور ہم نے بنیادی کام کس کو بنایا ہے؟ جب تک یہ سدھرے گی نہیں، یہ سیکوینس سدھرے گی نہیں، کوئی رزلٹ انشاءاللہ برآمد نہیں ہونا ہے۔ یہ صاف دکھائی دیتا ہے قرآن شریف کی روشنی میں کہتا ہوں۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھنا ہر لمحے کہ واچ کر رہا ہوں تم کو، سن رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہوں، اتنا تو تم میرے کلچ میں ہو، اس کو بھولنا نہیں کبھی، ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں ان کیمرہ ہوں، میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی، میری حرکت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم فلمیں بنا لیں، ہم سی ڈی بنا لیں، اللہ کو کچھ مشکل ہے؟ سب کی سی ڈی تیار ہو رہی ہوگی پوری لائف کی، انکار نہیں کر سکیں گے۔ ایک بڑے اسکرین پہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی حرکتیں تھی، مہربان، آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس تمہارے سارے ریکارڈز ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں جو نعمتیں نچھاور کیا ہی کرتا ہوں میری ہر مخلوق کے لیے، اس میں تمہارا حصہ برابر لگا رہے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ہمیشہ گریٹفل بنے رہنا، ناشکری کی کیفیت تم میں نہ پیدا ہو۔ ناشکری آتی کیوں ہے؟ ناشکری آتی ہے نیگیٹو سوچ سے۔ آدھا گلاس پانی ہو، اس میں سوچ میں اگر فرق ہے ہمارے کہ آدھا گلاس خالی ہے، یہ نیگیٹو اپروچ، آدھا گلاس پانی ہے، یہ شکر والا اپروچ، جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کرے۔ ہمارے پاس جو نہیں ہے اس پر روتے بیٹھیں، اس کی جگہ جو ہمارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سی نعمتیں ہیں، اعضائے بدن ہے، صحت ہے، آنکھ کان دیے ہیں، کس پر کتنا کتنا شکر ادا کریں، کم ہے، اس لیے کہ بہت بہت نعمتیں دی ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کا شکر گزار بندہ بنا دیجئے، ناشکری کی ہماری ہر کیفیت کو دور کر دیجئے۔ جو انعام اور احسانات آپ نے ہم پر کیے ہیں میرے رب، ہم اس کا شکریہ کما حق ہو تو ادا نہیں کر سکیں گے، جتنا ہوگا ہم انشاءاللہ ضرور آپ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ قبول فرما لیجئے، ناشکری کے جذبات ہم میں نہ پنپنے پائیں، آپ کی کتاب سے روزانہ ہمیں پاکیزہ کرتے رہیے ہمارے خیالات کو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔